بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے عقائد امامیہ۔ اس کی مؤلف ہیں آیت اللہ عظمیٰ جعفر سبحانی اور اس کا ترجمہ کیا ہے حجت الاسلام مولانا سید قلبی حسین رضوی نے۔ آئیے سنتے ہیں اس کا پارٹ نمبر 18، صفحہ نمبر 285۔ توسل۔ جاننا چاہیے کہ وسیلہ بذات خود تقرب نہیں بلکہ ایک ایسی چیز ہے جو خداوند متعال سے تقرب اور اس تک رسائی کا سبب ہے، اور انہی میں سے ایک طریقہ خدا کی راہ میں جہاد کرنا ہے جو مذکورہ آیہ شریف میں ذکر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں تقرب الہی کا سبب بن سکتی ہیں۔ 127ویں اصل۔ گزشتہ اصل میں ثابت ہوا کہ طبعی اور غیر طبعی وسائل سے توسل، یعنی بشرط یہ کہ وسیلہ قرار پانے والی چیزوں کے بارے میں ہم اس مستقل تاثیر کے قائل نہ ہوں، عین توحید ہے۔ اس میں شک نہیں کہ خدا کی راہ میں واجبات تو مستحبات کی انجام دہی جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ سب کے سب وسائل معنوی ہیں جو انسان کو اس کی منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں، اور یہ منزل مقصود وہی خداوند متعال کا تقرب ہے۔ انسان ان اعمال کی شعاع میں بندگی کی حقیقت کو پاتا ہے اور نتیجے کے طور پر خدا تک رسائی حاصل کرتا ہے، لیکن یہ امر قابل غور ہے کہ غیر طبعی وسائل صرف عبادی امور کے انجام دینے تک ہی محدود نہیں، بلکہ کتاب و سنت میں وسائل کا ایک سلسلہ بیان ہوا ہے جن سے توسل کرنے کا نتیجہ دعا کے قبول ہونے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ ذیل میں ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، خداوند عالم کی اسماء صفات حسنہ سے توسل کرنا کتاب و سنت میں بیان ہوا ہے، جیسے کہ قرآن فرماتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 180، اور اللہ کے لیے بہترین نام ہے لہٰذا انہی کے ذریعے پکارو۔ اسلامی دعاؤں میں خدا کے اسماء اور صفات سے توسل کرنا بہت زیادہ وارد ہوا ہے۔ نمبر 2، اللہ کے نیک بندوں کی دعاؤں سے توسل کرنا کہ اس کی اعلیٰ ترین قسم انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں، اور خدا کے خاص اولیاء عظام کی جانب میں توسل کرنا ہے تاکہ وہ انسان کے لیے درگاہ الہی میں دعا کرے۔ قرآن مجید ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے آپ پر ستم کیا یعنی کہ گناہ گار کو حکم دیتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑ لے، خود بھی طلب مغفرت کرے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے خدا سے بخشش کی درخواست کریں۔ یہاں پر قرآن یہ مژدہ دیتا ہے کہ وہ لوگ خداوند کریم کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ چنانچہ فرماتا ہے، اور کاش جب ان لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے، خود بھی اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے حق میں استغفار کرتے تو یہ تو خدا کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔ سورہ نساء آیت نمبر 64۔ ایک دوسری آیت میں منافقین کی مذمت کرتے ہوئے ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں تاکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حق میں سے دعا خدا سے طلب فرمائیں، اور تو وہ اس حکم کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ جیسا کہ فرماتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تو سر پھرا لیتے ہیں، اور تم دیکھو گے کہ استکبار کی بنیاد پر منہ بھی موڑ لیتے ہیں۔ سورہ منافقون آیت نمبر 5۔ بعض آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کی سیرت کا رواج گزشتہ امتوں میں بھی پایا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر قرآن کی صراحت کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے باپ سے درخواست کی کہ آپ خدا تعالیٰ سے ان کے لیے طلب مغفرت فرمائیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی ان کی درخواست منظور کی اور استغفار کا وعدہ کیا۔ ان لوگوں نے کہا، بابا جان آپ
اب آپ ہمارے گناہوں کے لیے استغفار کریں، ہم یقیناً خطا کار تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں عنقریب تمہارے حق میں استغفار کروں گا کہ میرا پروردگار بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 97-98۔ ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ کے نیک بندوں کی دعا سے توسل کرنا اس صورت میں عین توحید ہے، یعنی کم از کم مؤثر ہے کہ جس سے توسل کرتے ہیں وہ زندہ بھی ہو، لیکن اس وقت جب کہ انبیاء اولیاء اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان سے توسل کرنا کس طرح مفید اور ممکن ہو سکتا ہے؟ اس سوال یا اعتراض کے جواب میں دو نقطوں کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ نبی یا ولی خدا سے توسل کی شرط ان کی حیات ہے، تو اس صورت میں انبیاء و اولیاء ان سے ان کے مرنے کے بعد توسل کرنا صرف ایک بے فائدہ کام ہوگا، شرک کا سبب نہ ہوگا، اور یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس سے اکثر و بیشتر غفلت برتی گئی ہے اور تصور کیا گیا کہ موت و حیات شرک و توحید کی سرحد ہیں، جبکہ ایسے مفروضے کو قبول کرنے کی صورت میں، یعنی لوگوں کا انبیاء اولیاء علیہ السلام کی زندگی میں ان سے توسل کرنا، نبی یا ولی کا زندہ ہونا توسل کے مفید اور غیر مفید ہونے کا معیار تو ہوگا، توحید شرک کی سرحد نہیں ہو سکتا، اور نہ یہ عمل شرک آمیز ہو سکتا ہے۔ توسل کے مؤثر اور مفید ہونے کی صرف دو شرطیں ہیں۔ نمبر 1، جس شخص سے توسل کیا جائے صاحب علم و شعور اور صاحب قدرت ہو۔ نمبر 2، توسل چاہنے والے اور اس کے درمیان رابطہ برقرار ہو۔ انبیاء اور اولیاء الہی جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان سے توسل مذکورہ دو شرائط یعنی ادراک و شعور، علم نیز ہمارے ان کے درمیان رابطے کا وجود پائے جاتے ہیں، اور اسی سلسلے میں واضح اور ناقابل انکار عقلی و نقلی دلائل موجود ہیں۔ برزخی زندگی کا وجود قرآن کے روشن اور یقینی مسائل میں سے ہے۔ اس کے دلائل ہم نے اصل نمبر 105 اور 106 میں بیان کیے ہیں۔ قرآن کے صریح اور ناقابل انکار حکم کے مطابق راہ حق میں شہید ہونے والے حیات و زندگی کے مالک ہیں، تو یقیناً انبیاء اور اولیاء الہی بھی، جن میں سے بہت سے شہید بھی ہوئے ہیں، بہتر زندگی کے مالک ہوں گے۔ ہمارے اور اولیاء الہی کے درمیان رابطے کے وجود کے سلسلے میں بہت سے دلائل موجود ہیں، جن میں سے بعض دلائل کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، تمام مسلمان نماز کے اختتام پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، السلام علیکہ یا ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا اس طرح مسلمان حقیقت میں ایک بیہودہ کام انجام دیتے ہیں؟ اور کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام سلاموں کو نہیں سنتے اور جواب نہیں دیتے؟ نمبر 2، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر میں حکم دیا کہ مشرکین کے اجساد کو جمع کر کے ایک چاہ میں ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اجساد سے مخاطب ہوئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی نے سوال کیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں سے باتیں کرتے ہیں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان سے بہتر نہیں سنتے۔ صحیح بخاری جلد 5 باب قتل ابی جہل، سیرت ابن ہشام 2/292۔ نمبر 3، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر قبرستان بقیع شریف تشریف لے جاتے اور قبرستان میں سوئی ہوئی ارواحوں سے یوں مخاطب فرماتے، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمؤمنات، اور ایک دوسری روایت کے مطابق السلام علیکم دار القوم مؤمنین۔ صحیح بخاری جلد 2 باب ما یقاتل۔ نمبر 4، امام بخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے کہ جس دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی، ابو بکر عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کی طرف بڑھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر ان کا بوسہ لیا اور روتے ہوئے کہا، اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ آپ پر
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہو، خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 2 موتیں نہیں لکھی ہیں، پس جو موت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی تھی واقعہ ہوئی۔ صحیح بخاری جلد دوم کتاب الجزائر صفحہ نمبر 17۔ اگر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برزخی حیات کے مالک نہ تھے اور ہمارے اور ان کے درمیان کسی قسم کے رابطہ باقی نہ تھا تو ابو بکر نے کیسے یا نبی اللہ کہہ کے مخاطب کیا؟ نمبر 5، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں مخاطب ہوئے: میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی وفات سے وہ چیز ہم سے جدا ہوئی جو دوسروں کے مرنے سے نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے نبوت اور وحی کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں، خدا کے نزدیک ہمارا ذکر کیجیے گا اور ہمیں یاد رکھیے گا۔ آخر پر یہ اشارہ کرنا ضروری ہے کہ انبیاء و اولیاء الہی سے توسل کی مختلف صورتیں ہیں جن کا تفصیلی ذکر عقائد کی کتابوں میں موجود ہے۔ صفحہ نمبر 292 بدا 128ویں اصل۔ انسان کے بارے میں تقدیر الہی کی 2 قسم کی ہیں۔ نمبر 1، حتمی و قطعی تقدیر جو کسی صورت میں قابل تغیر نہیں ہوتی۔ نمبر 2، معلق و مشروط تقدیر جو بعض حالات کے مفتوح ہونے پر بدل جاتی ہے اور دوسری تقدیر اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ مذکورہ مسلم اصول کے مد نظر رکھتے ہوئے اس امر کا ذکر ضروری ہے کہ بدا یعنی اسلامی عقائد کے ان بنیادی اصولوں میں سے ہے جس کا اجمالی طور پر تمام اسلامی فرقے اعتقاد رکھتے ہیں، اگرچہ ان میں سے بعض لوگ کلمہ بدع کو استعمال کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ لفظ بدع کو استعمال کرنے کا یہ خوف اصل مسئلے کو کسی قسم کا زر نہیں پہنچتا، کیونکہ اصل مقصد اس کا مفہوم بیان کرنا ہے، نہ کہ نام کا ذکر کرنا۔ بدع کی حقیقت 2 اصولوں پر قائم ہے۔ نمبر 1، خداوند متعال ہستی پر قدرت اور مطلق تسلط رکھتا ہے، اور جب وہ چاہے تو کسی کی تقدیر کو دوسری تقدیر میں بدل سکتا ہے، حالانکہ دونوں تقدیروں کے بارے میں وہ پہلے سے علم رکھتا ہے اور اس کے علم میں کسی قسم کا تغیر پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ پہلی تقدیر الہی ایسی نہیں ہے جو خدا کی قدرت کو محدود کرے اور اس میں تغیر پیدا کرنے کی طاقت کو سلب کر لے۔ خداوند متعال یہودیوں کے عقیدے کے خلاف جو کہتے تھے کہ ید اللہ مغلولۃ یعنی خدا عاجز ہے، کے برخلاف وسیع قدرت کا مالک ہے، اور قرآن کی تعبیر کے مطابق اس کے ہاتھ کھلے ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 64۔ خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں خداوند متعال کے ذریعے تخلیق و آفرینش اور اس کے قدرت کے کارنامے جاری ہیں، اور کل یوم ہو فی شان کے حکم کے تحت وہ تخلیق کے کام سے فارغ نہیں ہوا اور خلقت کا کام یوں ہی جاری ہے۔ امام صادق علیہ السلام اس آیہ شریفہ قالت الیہود ید اللہ مغلولۃ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ خداوند متعال کی تخلیق کے کام سے فارغ ہو گیا ہے، اب رزق اور عمر وغیرہ میں کمی اور زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خدا نے اس کی رد کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، سورہ مائدہ آیت نمبر 64، اصل میں انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور وہ تو اپنے قول کی بنا پر ملعون ہیں، اور خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ رعد آیت نمبر 39، کیا تم نے خدائے تبارک و تعالیٰ کا یہ قول نہیں سنا ہے کہ اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے یا برقرار رکھتا ہے، کہ اصل کتاب لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ نتیجہ یہ کہ اسلام کے عقیدے کی بنیاد پر ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی وسیع طاقت، مطلق حکمرانی اور خلاقیت کا سلسلہ مستقل طور پر جاری ہے، اور جب خدا چاہے انسان کی تقدیر میں جیسے عمر اور روزی وغیرہ میں تغیر و تبدیلی پیدا کر سکتا ہے، اور پہلی تقدیر کی وجہ پر
جگہ پر دوسری تقدیر کو قرار دے سکتا ہے، اور یہ دونوں تقدیریں پہلے سے الکتاب یعنی کہ لوح محفوظ میں درج ہو چکی ہیں۔ خداوند متعال کی طرف سے اختیارات اور حکمرانی کا استعمال اور اس کی طرف سے کسی تقدیر کو دوسری تقدیر سے بدل دینا حکمت و مصلحت کے بغیر انجام نہیں پاتا۔ اس قضیہ کا ایک حصہ انسان کی اپنی کارکردگی پر منحصر ہے کہ وہ اپنی شائستہ یا ناشائستہ زندگی کو اختیار کر کے اپنی تقدیر میں خود تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ فرض کریں کہ انسان خدا نخواستہ اپنے والدین اور عزیزوں کو حقوق کی رعایت نہیں کرتا، نتیجے میں یہ نامناسب عمل ہے، اس کی تقدیر پر ناخوشگوار اثرات ڈالے گا، اور کچھ مدت کے بعد وہ اپنی کارکردگی پر پشیمان ہو کر پھر اسے اپنے فرائض پر عمل کرنا شروع کر دے تو اس کی تقدیر میں دوبارہ تبدیلی کا سامان مہیا کیا جا سکتا ہے، اور اس سے آیت کریمہ کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ یحم اللہ ما یشاء ویثبت، یہی قضیہ برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی آیات و روایت موجود ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو نیچے ذیل میں بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1، خدا کی قسم، خدا کی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے کو تبدیل نہ کر لے۔ سورہ رعد آیت نمبر 11۔ نمبر 2، سورہ اعراف آیت نمبر 96۔ اور اگر اہل قریہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان کے لیے زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کو ان کے اعمال کی گرفت میں لے لیا، یعنی ان کی بدعمالیوں کی بنا پر عذاب میں مبتلا کر دیا۔ نمبر 3، سیوطی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شریفہ یحم اللہ من یشاء کے بارے میں سوال کیا تو اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو اور اپنی امت کو اس آیت کی تفسیر سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کی راہ میں صدقہ دینا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا اور نیک کام انجام دینا بدبختی کو خوشبختی میں تبدیل کر دیتا ہے، عمر طولانی ہوتی ہے اور بری اموات سے بچنے کا سبب بھی ہے۔ نمبر 4، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، صلہ رحم انسان کے اعمال کو پاکیزہ کرتا ہے اور مال میں برکت کا سبب بنتا ہے، اس طرح بلاؤں کو دور کرتا ہے، حساب میں آسانی اور قضائے معلق کو ٹالنے کا سبب بنتا ہے۔ کافی جلد دوم صفحہ نمبر 470۔ مذکورہ 2 اصل کے پیش نظر واضح ہو جاتا ہے کہ بدا پر اعتقاد اسلام کا ایک مسلم عقیدہ ہے۔ بدا کی تدبیر اور اصلاح خاص سے صرف نظر کرتے ہوئے اسلام کے تمام فرقے اور مذاہب اس کے مفہوم پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ آخر میں اس امر کی آگاہی کے لیے اس اسلامی عقیدے کو جملہ بدا اللہ سے کیوں تعبیر کیا گیا، اس سلسلے میں 2 نقطوں کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ الف، اس کلمے کے استعمال میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقلید کی گئی ہے۔ امام بخاری اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 افراد جو برص، خارش اور اندھے پن کا شکار تھے ان کے بارے میں فرمایا، بد اللہ عز و جل ان یبتلیہم۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی داستان کو از اول تاخر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کس طرح خدا متعال نے کفران نعمت کی وجہ سے ان میں سے 2 افراد سے ان کی سلامتی سلب کر لی اور انہیں ان کے آباء و اجداد کے امراض میں مبتلا کر دیا۔ صحیح بخاری 4/172۔ اس طرح کا استعمال از باب مشاکلہ ہے، یعنی لوگوں کی زبان میں گفتگو کرنا۔ عربی عرف میں معمول ہے کہ جب کوئی اپنا فیصلہ بدلتا ہے تو کہتا ہے بدالی، میرے لیے بدا واقعہ ہوا۔ دین کے پیشواؤں نے بھی لوگوں کی زبان میں گفتگو کرنے کے طور پر اور مخاطبین کو مطلب اور مقصد سمجھانے کے لیے خدا کے بارے میں اس تعبیر کا استعمال کیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ امر قابل ذکر ہے کہ قرآن مجید میں مقرر طور پر ذات باری تعالیٰ سے متعلق چند صفات ہیں جیسے کہ مکر، کید، خداع و نسیان کی نسبت دی گئی ہے، جبکہ یہ امر مسلم اور یقینی ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدس ایسے امور کے ارتکاب سے منزہ و پاک ہے جو انسانوں میں رائج ہیں۔
پھر بھی قرآن مجید میں خدا متعال کی ذات اقدس سے صفت مکر، کید، قضا اور نسیان کی نسبت دی گئی۔ نمبر 1، یک دونا قیدہ و کید و قیدہ، سورہ طارق آیت نمبر 15-16، مکرو مکرن و مکرنا مکرن، سورہ نمل آیت نمبر 50، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، سورہ نساء 142، نصف اللہ فانسیہم، سورہ توبہ آیت نمبر 67۔ بہر صورت شیعہ محققین نے لفظ بدا کے استعمال کے سلسلے میں مفصل بحث و تحقیق کی ہے کہ علم خدا میں کسی طرح کا کوئی تغیر و تبدیلی ممکن نہیں، جن کا تفصیلی ذکر یہاں پر ممکن نہیں ہے۔ سلسلے میں چند کتابوں کے مطالعے کی دعوت دی جاتی ہے: کتاب توحید شیخ مفید، تصحیح الاعتقاد شیخ مفید، اداء الاصول، کتاب الغیبہ اور طبع نجف۔ رجد، صفحہ نمبر 298، 129ویں اصل۔ لغت میں رجت واپس پلٹانے کے معنوں میں ہے۔ شیعوں کے اصطلاح میں اس کا مطلب حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے ظہور کے بعد اور قیامت سے پہلے امت اسلامیہ کا ایک گروہ دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں واپس لوٹے گا۔ سب سے پہلے رجت کے مسئلے پر خود قرآن مجید گواہ ہے کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 83 میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس دن ہم ہر امت میں سے ان کے ایک گروہ کو اکٹھا کریں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کیا کرتے تھے، اور پھر الگ الگ تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اور اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 87 میں فرماتا ہے، اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان میں جو بھی ہے سب لرز جائیں گے، علاوہ ان کے جن کو خدا چاہے، اور سب اس کی بارگاہ میں سر جھکائے حاضر ہوں گے۔ جیسا کہ دیکھتے ہیں کہ مذکورہ آیات میں دونوں کا ذکر ہوا ہے۔ دوسرا یوم پہلے یوم پر عطف کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پہلے دن میں صرف ایک خاص گروہ کے زندہ ہونے کا ذکر ہوا ہے، اور دوسرے دن میں تمام لوگوں کے مرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان نکات کو ربط دینے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پہلا دن قیامت کے علاوہ کوئی اور دن ہے، اور ان دونوں کا آپس میں فرق ہے۔ یہاں پر پھر سے یاد آوری کی ضروری ہے کہ پہلی آیت ایک خاص گروہ کے زندہ ہونے کے بعد بیان کر رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسا دن قیامت کا دن نہیں ہو سکتا، چونکہ اس دن سور پھونکے جانے کے بعد تمام انسان زندہ ہو جائیں گے، جیسا کہ قرآن فرما رہا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 93-95، زمین و آسمان میں کوئی ایسا نہیں جو اس کی بارگاہ میں بندہ بن کر حاضر ہونے والا نہ ہو، اور سب ہی کل روز قیامت اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں۔ ایک دوسری آیت میں قیامت کے وصف کے طور پر فرماتا ہے، سورہ کہف آیت نمبر 47، اور ہم سب کو اس طرح جمع کریں گے کہ کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ سورہ نمل کی مذکورہ دو آیتوں کا مقابلہ موازنہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیا دونوں کے انتظار میں ہے۔ ایک دن صرف چند انسان زندہ ہوں گے اور دوسرے دن سب محشور ہوں گے۔ شیعوں کی روایتیں پہلے دن کو حضرت امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے ظہور کے بعد اور قیامت سے پہلے جانتی ہیں۔ چند صالح لوگوں اور کچھ بد کردار لوگوں کا قیامت سے پہلے زندہ ہونا کوئی تعجب کی خیز امر نہیں، کیونکہ گزشتہ امتوں میں بھی کچھ لوگ مرنے کے بعد زندہ ہوئے ہیں اور کچھ مدت کے بعد دوبارہ مر گئے ہیں۔ ریفرنس نمبر 1، بنی اسرائیل کا ایک گروہ کا زندہ ہونا، سورہ بقرہ آیت نمبر 55-56، بنی اسرائیل کے مقتول کا زندہ ہونا، سورہ بقرہ آیت نمبر 72-73، لوگوں کے ایک گروہ کے مرنے کے بعد پھر سے دوبارہ زندہ ہونا، سورہ بقرہ آیت نمبر 243، جناب عزیز کا 100 سال کے بعد زندہ ہونا، سورہ بقرہ آیت نمبر 259، مردوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے زندہ ہونا، سورہ آل عمران آیت نمبر 49۔ چند افراد کا دوبارہ زندہ ہو کر اس دنیا میں لوٹنا حکم عقل کے خلاف ہے، اور نہ
نہ تو حکم عقل کے خلاف ہے اور نہ ہی روایت کے مخالف، کیونکہ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کے صریح حکم کے مطابق گزشتہ امتوں میں ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں، اور یہ اس کے امکان کی بہترین دلیل ہے۔ یہاں پر بھی بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے اور وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ رجت بھی تناسخ ہے۔ یہ بالکل ایک بے بنیاد تصور ہے، کیونکہ تناسخ کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد روح یا نطفے سے زندگی شروع کرتی ہے یا دوسرے بدن میں منتقل ہو جاتی ہے، جبکہ رجت میں ان دونوں کے باطل امور میں سے کسی ایک کا بھی وجود نہیں ہے۔ اس لحاظ سے حکم رجت گزشتہ امتوں میں مردوں کے زندہ ہونے اور قیامت میں معاد جسمانی کے مانند ہے، اور یہ حقیقت میں اس اصلی قیامت کا ایک مختصر جلوہ ہے جس میں تمام انسان کسی استثناء کے بغیر پھر سے زندہ ہو جائیں گے۔ رجت کے بارے میں شیعوں کی تفسیر، احادیث اور کلام کی کتابوں میں وسیع اور مفصل بحث ہوئی ہے۔ اس موضوع پر شیعوں کی روایت تواتر کی حد تک پہنچتی ہیں، اور 30 سے زیادہ محدثین نے 50 سے اوپر کتابوں میں ان احادیث کو نقل کیا ہے۔ بحار الانوار 53/136۔ عدالت صحابہ 130ویں اصل، صفحہ نمبر 301۔ صحابہ پیغمبر جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان پر ایمان لائے اور جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان سے معرفت حاصل کی، ہم شیعوں کے اعتقاد کے مطابق خصوصی طور پر محترم ہیں، خواہ وہ صحابی جو بدر، احد، احزاب، حنین کی جنگوں میں شہادت پر فائز ہوئے، یا وہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد زندہ رہے۔ یہ سب حضرات اس لحاظ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کے ساتھ رہے، محترم ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا مسلمان نہیں پایا جاتا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیوں اس لحاظ سے کہ وہ صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کی بدگوئی کرے یا بے مروتی برتے۔ اگر مسلمان کے کسی گروہ پر ایسی تہمت لگائی جائے تو یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ لیکن اس سلسلے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا مطلب بھی ہے جس کے بارے میں کسی تعصب یا حب و بغض کے بغیر تحقیق کرنی چاہیے۔ کیا سب صحابی عادل، پرہیزگار اور گناہوں سے پاک تھے؟ یا یہ کہ صحابیوں کا حکم بھی اس سے نظر سے تابعین کا حکم ہے کہ ان سب کو عادل اور پرہیزگار نہیں مانا جا سکتا؟ یہ امر بدیہی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا، ان کے ساتھ رہنا اگرچہ ایک قابل فخر بات ہے، لیکن کسی انسان کے لیے اس کا باعث بھی نہیں بن سکتا کہ وہ گناہوں سے محفوظ ہو جائے۔ ہر صحابی کو ایک ہی نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا، اور تمام صحابیوں کو عادل، پرہیزگار اور گناہ سے پاک و منزہ نہیں جانا جا سکتا، کیونکہ قرآن مجید کی گواہی کے مطابق وہ لوگ صحابی ہونے کا فخر حاصل کرنے کے باوجود ایمان و نفاق اور خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اطاعت کی روح سے سب صحابیوں کو ایک ہی نگاہ سے نہیں دیکھا جا سکتا اور سب کو عادل اور پرہیزگار نہیں مانا جا سکتا۔ اس میں کسی قسم کا شک نہیں کہ قرآن مجید نے اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف موقعوں پر ستائش کی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100، سورہ فتح آیت نمبر 18 اور 29، سورہ حشر آیت نمبر 8 اور 9۔ مثال کے طور پر صلح حدیبیہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرنے والوں کے بارے میں رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے قرآن فرماتا ہے، سورہ فتح آیت نمبر 18، یقیناً خدا صاحبان ایمان سے اس وقت راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے، لیکن یہ تعریف اور ستائش ان سے بیعت کی حالت میں خدا کی رضامندی کی دلیل ہے، اور یہ اس بات کی ضمانت کی دلیل نہیں ہے کہ وہ سب آخری عمر تک صلاح و کامیابی کے مالک بن گئے ہیں۔ لہٰذا اگر ان میں سے کوئی ایک یا چند افراد بعد میں غلط رستے پر چلتے ہوں تو یقیناً پہلی والی خدا کی رضامندی کے لیے ابدی کامیابی اور پرہیزگاری کی دلیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کا مرتبہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے سے ہرگز بلند نہیں ہے، جن کے بارے میں فرماتا ہے سورہ زمر آیت نمبر 65، اگر تم شرک اختیار کرو گے تو تمہارے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہارا شمار گھاٹے والوں میں ہو جائے گا۔ اس طرح کی آیات اس کمال کو بیان کرتی ہے جو ان افراد نے اس حالت میں
افراد نے اس حالت میں پایا تھا۔ اب اگر وہ اس کمال کو اپنی زندگی کے آخری لمحوں تک محفوظ رکھیں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ جو کچھ بیان ہوا اس کی بنا پر اگر کسی فرد یا افراد کے انحراف و گمراہی کے سلسلے میں قرآن مجید، سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخی قطعی دلائل کے ساتھ گواہی دیں تو ان دلائل کی مذکورہ تعریفوں کی بنا پر تردید نہیں کی جا سکتی۔ یہ پارٹ ختم ہوا۔ کتاب کا اگلا حصہ نیکسٹ پارٹ میں سنیے۔